پچھلے لیسن میں ہم نے ٹوٹل فزیکل رسپانس کا جو طریقہ ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی. 7ویں نمبر پر ہمارے پاس ہے کمیونیکیٹو لینگویج ٹیچنگ CLT. اس کو دیکھ لیتے ہیں. دا فوکس آف دس میتھڈ از ٹو انیبل دا لرنر ٹو کمیونیکیٹ افیکٹولی اینڈ اپروپریٹلی in the various situations. The content of CLT courses are functions such as inviting, suggesting, complaining, or notions such as the expression of time, quantity, location. Objective of this method was to acquire communicative proficiency rather than master some linguistic structure. اب اس کی کچھ تشریح دیکھ لیتے ہیں. اس طریقہ کار کا مقصد مختلف حالات میں مؤثر اور مناسب طور پر بات چیت کرنے کو سیکھنا ہے. CLT جس سے کہ مراد کمیونیکیٹو لینگویج ٹیچنگ ہے، یعنی بات چیت کی زبان کا سیکھنا. CLT کورسز میں ایسی مشقیں ہوتی ہیں جیسے کسی کو دعوت دینا، کسی کو تجویز دینا، شکایت کرنا یا وقت، مقدار، مقام کے بارے میں بتانا. اس طریقہ کار کا مقصد ایک دوسرے سے بہتر رابطے کی مہارت حاصل کرنا ہے، نہ کہ لسانی ڈھانچے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا. یعنی یہ بھی ایک پریکٹیکل اپروچ ہے کہ مختلف صورتحال میں جو بات آپ نے کرنی ہے، جیسے اگر آپ نے کسی کو دعوت دینی ہے، کسی کو کوئی تجویز دینی ہے یا کسی سے کوئی شکایت کرنی ہے، تو اس بارے میں آپ اچھے طریقے سے بات کر سکیں. یا کسی کو وقت بتانا ہے یا مقدار یا مقام کے بارے میں بات کرنی ہے تو آپ یہ کر سکیں. اس طریقہ کار کا مقصد ایک دوسرے سے بہتر رابطے کی مہارت حاصل کرنا ہے، نہ کہ لسانی ڈھانچے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا. دراصل ہوتا یہ ہے کہ طریقہ کوئی بھی اختیار کیا جائے، جملے کے ڈھانچے کو سمجھنا اور دیگر صورتحال میں بات کرنے کی صلاحیت حاصل کرنا خود سے ہو جاتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ باقاعدگی کے ساتھ مشق کر رہے ہوں. تو یہ ہمارا تھا کمیونیکیٹو لینگویج ٹیچنگ یعنی CLT کا طریقہ. پچھلے لیسن میں ہم نے کمیونیکیٹو لینگویج ٹیچنگ کے بارے میں دیکھا. ابھی ہم دیکھ لیں گے نمبر 8 پر موجود دا سائلنٹ وے کے طریقے کے بارے میں. تھوڑا قریب آ جاتے ہیں. دا سائلنٹ وے از بیسڈ آن دا فیکٹ دیٹ دا ٹیچر شوڈ بی ان سائلنس اینڈ دا اسٹوڈنٹ از دا ون that had to produce as much language as possible. In this method, the learning process was seen as a problem-solving activity in which the learner was the center of the classroom. The silent way method was focused on structure rather than communicative competency, and the main goal was to achieve a near-native fluency and pronunciation. یہ اس کی انگریزی کی تشریح تھی. کچھ ہم اردو میں دیکھ لیتے ہیں اس بارے میں. دا سائلنٹ وے خاموش طریقہ. خاموش طریقہ تدریس اس نظریے پر مبنی ہے کہ استاد کو زیادہ دیر خاموش رہنا چاہیے اور طالب علم کو زیادہ سے زیادہ بات کرنے کا موقع ملنا چاہیے. اس طریقہ کار میں سیکھنے کے طریقے کو ایک مسئلے کا حل سمجھ کر عمل میں لایا جاتا ہے اور سیکھنے والا اس دوران اس کا مرکزی کردار ہوتا ہے. خاموش طریقہ تدریس گفتگو پر مبنی قابلیت کے بجائے جملے کے ڈھانچے پر مرکوز ہوتا ہے. اس طریقہ کار میں جملے کی ترتیب کو سمجھنے پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے تاکہ مادری زبان بولنے والوں کی طرح روانی اور تلفظ سیکھا جا سکے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جس میں کہ کوشش کی جاتی ہے کہ سکھانے والا زیادہ بات نہ کرے بلکہ سیکھنے والے کو زیادہ بات کرنے کا موقع دیا جائے اور سیکھنے کے عمل کو ایسے ہی کیا جائے جیسا کہ آپ کسی مسئلے کا حل تلاش کر رہے ہیں، اور اس میں گفتگو کی صلاحیت سے زیادہ جملے کے ڈھانچے کو سیکھنے پر توجہ دی جاتی ہے تاکہ بنیادی اصولوں کو سمجھنے کے بعد جب بات کی جائے تو ایسے بات کی جا سکے جیسا کہ مادری زبان والے بات کرتے ہیں اور تلفظ بھی اس طرح کا ہو. تو یہ تھا ہمارا دا سائلنٹ وے یعنی خاموش طریقہ. پچھلے لیسن میں ہم نے دا سائلنٹ وے دیکھا. نمبر 9 پر ہمارے پاس ہے کمیونٹی لینگویج لرننگ CLL. اس سے کیا مراد ہے؟ قریب آ جاتے ہیں. In this method, attempts are made to build strong personal links between the teacher and student so that there are no blocks to learning. There is much talk in the mother tongue
which is translated by the teacher for repetition by the student. اس سے کیا مراد ہے؟ CLL یعنی کمیونٹی لینگویج لرننگ، شراکت سے زبان سیکھنا، اس طریقہ کار میں استاد اور طالب علم کے مابین مضبوط رابطے کو استوار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ سیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ مادری زبان میں بہت بات کی جاتی ہے جس کا ترجمہ اساتذہ کرتے ہیں تاکہ طالب علم اس کو دہرا سکیں، یعنی یہ بھی ایک عملی مشق کا طریقہ ہے، لیکن اس میں نظریہ یہ ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ اور ٹیچر میں یعنی سیکھنے والے اور سکھانے والے میں، استاد اور شاگرد میں اگر رابطے میں کمزوری ہوگی، مثال کے طور پہ اگر کسی کلاس میں طلبہ کی تعداد زیادہ ہو یا استاد کا رویہ بہت سخت ہو یا کسی بھی اور طرح طالب علم کو استاد سے رابطے میں مشکل یا جھجک محسوس ہو، تو تمام صورتوں میں سیکھنے کا عمل صحیح طرح سے نہیں ہو پائے گا۔ اس کے لیے استاد اور طالب علم کے رابطے میں کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور اس طریقہ کار میں مادری زبان میں بہت بات کی جاتی ہے جس کو کہ اساتذہ ترجمہ کرتے ہیں تاکہ طالب علم اس کو دہرا سکیں اور اس کو سمجھ سکیں۔ تو یہ تھا کمیونٹی لینگویج لرننگ یعنی CLL کا ٹیچنگ میتھڈ۔ پچھلے لیسن میں ہم نے کمیونٹی لینگویج لرننگ کے طریقے پر ایک نظر ڈالی کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ اس کے بعد 10ویں نمبر پر ہمارے پاس ایمرجن میتھڈ ہے، اس کا تھوڑا جائزہ لے لیتے ہیں۔ This method corresponds to a great extent to the situation we have at our school. Students are immersed in the English language for the whole of the school day and expected to learn math, science, and social studies, etc. through the medium of the target language, English. کیونکہ یہاں مراد انگلش زبان ہے، تو اس سے کیا مراد ہے اس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ ایمرجن یعنی جذب ہونے یا شمولیت اختیار کرنے کا طریقہ۔ یہ طریقہ کار ہمارے بعض تعلیمی اداروں میں دیکھا جا سکتا ہے جس میں طلبہ پورا دن ریاضی، سائنس اور سماجی علوم وغیرہ انگریزی زبان میں سیکھتے ہیں، یعنی الگ سے خاص توجہ نہیں ہے، اس کو ایک مضمون کے طور پر ہی پڑھا جائے گا، لیکن اس ادارے میں یا اس جگہ جہاں یہ زبان سیکھی جا رہی ہو، چاہے انگریزی ہو یا کوئی بھی اور زبان ہو، ایک ایسا ماحول بنا دیا جائے گا کہ جہاں جو بھی کام کر رہے ہیں، اگرچہ وہ ریاضی پڑھ رہے ہیں، سائنس پڑھ رہے ہیں یا سماجی علوم پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی اور سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، کسی بھی موضوع پر بات کر رہے ہیں، تو اس میں وہ اس زبان کو استعمال کریں گے جو کہ وہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی اگر ایمرجن میتھڈ ہی اگر عربی سیکھنے کے لیے استعمال ہوگا تو وہاں عربی استعمال ہوگی، اگر اردو کے لیے ہوگا تو اردو استعمال ہوگی، اور یہاں موضوع کیونکہ انگریزی ہے تو یہ انگریزی استعمال ہوگی۔ اس حوالے سے ہم ذکر کر دیں کہ بعض اسکولوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ بچے اگرچہ انگریزی میڈیم اسکول میں پڑھ رہے ہیں لیکن ان کی انگریزی بول چال کمزور ہوتی ہے، اور قریب کہیں کسی دوسرے اسکول میں بچے انگریزی کا وہی نصاب پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی بول چال بہت بہتر ہوتی ہے۔ تو عمومی طور پر جیسا یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ طریقہ کار ہمارے بعض تعلیمی اداروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں بچوں کو پابند کیا جاتا ہے کہ آپس میں بات چیت کرنی ہے، استاد سے بات کرنی ہے، یا کسی بھی مضمون کو پڑھتے ہوئے جو رابطے کی زبان ہے وہ انگریزی استعمال ہوگی، تو ان بچوں کی بول چال کی انگریزی بہت بہتر ہوتی ہے، اور عمومی طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ عمل جو ہے یہ مہنگے اسکولوں میں ہو سکتا ہے، جو سرکاری اسکول ہیں یا کم فیس وصول کرنے والے پرائیویٹ اسکولز ہیں وہاں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بالکل وہاں بھی ایسا ہو سکتا ہے، تعلیمی اداروں میں بھی ہو سکتا ہے، مدارس میں بچوں کی عربی زبان کو بہتر کرنے کے لیے ایمرجن میتھڈ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن اس میں جو ایک اہم بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایمرجن میتھڈ جہاں اپلائی ہوگا وہاں جو اساتذہ ہوں گے، پڑھانے والے جو ہوں گے وہ کمپیٹنٹ ہوں گے، وہ زبان کے ماہر ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پڑھانے والا اگر بول چال کی عربی یا انگریزی میں کمزور ہے اور وہاں ایمرجن میتھڈ اپلائی کر دیا تو اسٹوڈنٹس، طلبہ، سیکھنے والے اس سے استفادہ حاصل کر سکیں، کیونکہ یہاں جتنی غلطیاں، کمزوریاں ہوں گی وہ استاد کے ذریعے سے ہی دور ہوں گی، کیونکہ رہنمائی استاد نے ہی کرنی ہے۔ تو اگر وہ خود بول چال میں کمزور ہیں تو وہاں ایمرجن میتھڈ اپلائی نہیں ہو سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ عمومی طور پہ تعلیمی اداروں میں ایمرجن تکلم کے حوالے سے مدارس کا ماحول ہو یا انگریزی بول چال کے حوالے سے انگریزی میڈیم اسکولوں کا ماحول ہو۔ تو یہ تھا ہمارا ایمرجن میتھڈ۔